وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ آیت نمبر 178 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 177 اس میں یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ دوسرا حصے کا مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس میں 10 قوانین ذکر کیے گئے ہیں، جن 10 قوانین میں 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق عمل اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہے۔ چونکہ جھگڑا رہتا تھا، قبلہ کی تبدیلی میں اختلاف رہتے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنے چہرے پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب چہرے پھیر لینے کے اختلاف صرف نیکی نہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ تو نیکی نہیں ہے کہ تم اس میں جھگڑے کرو صرف، ٹھیک ہے نا، قبلہ اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف ہے، یہ اس کو صرف تم نے نیکی سمجھ لیا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، اور ملائک پر ایمان لائے، والکتاب، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ صرف نیکی نہیں کہ تم جھگڑو اور لڑو اس میں کہ قبلہ اس طرف ہے اور قبلہ اس جانب ہے، نہیں، نیکی یہ کہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، تمام آسمانی کتب پر ایمان لائے، تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے دیں مال علی حبی، اپنی محبت پر، ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردن کے چھڑانے میں، یعنی گردن چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کر دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، بأساء تکلیف میں، والضراء، فی البأساء والضراء، یعنی صبر کرتے ہیں تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت بھی صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں، الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، هم المتقون، یہی تقوی دار ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ پرہیزگار اور تقوی دار ہے۔ اب یہ پہلا قانون ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا، میں نے کہا 10 قوانین ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا قانون، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے قصاص فی القتلى، مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے،
والانسا بالانسا، اور عورت بدلے عورت کے، یعنی کیا قصاص جو ہے نا تمہارے اوپر فرض کر دی گئی، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو بد قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، الحر بالحر، ٹھیک ہے نا، آزاد بدلے آزاد کے، اور غلام بدلے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کیا، عرب چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے تو کہتے ہم بہت اونچے قبائل ہیں، اگر ہمارے غلام نے بھی کسی آزاد کو قتل کیا تو ہم، ٹھیک ہے نا، بدل اگر ہمارے غلام کو کسی آزاد نے قتل کیا، کسی غلام نے، تو ہم بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے، یعنی ہم چونکہ اونچے لوگ ہیں، ہمارے غلام بھی اونچے ہیں، تو اگر کسی آزاد آدمی نے غلام قتل کیا تو پھر ہم جو ہے نا اسی کو قتل کریں گے، غلام کو نہیں، آزاد کو قتل کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا الحر بالحر، اگر آزاد نے آزاد کو قتل کیا اسی کو بدلے میں مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور یا جو ہے نا عورت نے اگر مرد کو قتل کیا اس عورت ہی کو مارا جائے گا، فرمایا والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے، فمن عفی له من اخیہ، پس جس نے معافی دی، جس نے معاف کر دیا، من اخیہ، یعنی اس کے بھائی میں سے، شیئن کچھ بھی، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی کہ جو قاتل ہے اس کو جو ہے نا معاف کر دیا، مقتولوں نے، ٹھیک ہے نا، جن کا قتل ہوا ہے ان کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا، تو فرمایا فاتباع بالمعروف، تو اتباع تابعداری کرنی ہے شریعت کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور دیت ان کو ادا کرنا ہے بے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی اگر انہوں نے تجھے معاف کر دیا قاتل کو، تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ اچھے طریقے کے ساتھ اس جو ہے نا بندہ جو مر گیا ہے اس کی دیت ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت اور مہربانی ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، پس جس نے بھی زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، یعنی ایک بندے نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، دیت دے دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی نے بدلہ لینے کی کوشش کی یا کوئی اس قسم کے کام کی تو فرمایا ان کے لیے پھر معافی نہیں، سخت عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں، قتل کے بدلے جان قتل کرنے میں، حیات خوشحال زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ قرآن کریم کے اس لفظ میں جتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، عرب میں بڑے بڑے اہل لسان اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے اہل لسان، انتہائی زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھنے والے، تو وہ قصاص کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ القتل انفع للقتل، قتل قتل کو مٹا دیتا ہے، یعنی جس کے قتل کے بدلے میں اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو قتل اس قتل کو مٹا دیتا ہے، مطلب قتل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی الفاظ استعمال کرتے ہیں اکثر القتل لیقل القتل، قتل کو بڑھا دو تاکہ قتل ختم ہو جائے، یہ ان کے بڑے بڑے الفاظ ہوتے تھے، یعنی ٹھیک ہے نا، واقعی یہ بڑے شاہکار تھے، لیکن ان الفاظ میں ٹھیک ہے نا کوئی فصاحت بلاغت نہیں، قرآن نے کمال کر دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تم تو کہتے ہو اکثر القتل لیقل القتل، یہ قتل کو بڑھاؤ تاکہ قتل ختم ہو جائے، نہیں، ہر قتل نہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ قصاص والا قتل جو ہے قتل کو مٹا دیتا ہے۔ قرآن نے ایک لفظ میں سمندر کو بند کر دیے فصاحت کے، تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ کس طرح زندگی؟ قصاص میں تو بندہ مارا جاتا ہے، تو زندگی کیسی ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندے کو کسی کے قتل کے گناہ میں قتل کر دیا جائے گا، دوسرا بندہ 100 بار قتل سے پہلے سوچ سمجھے گا، 100 بار سوچے گا وہ، تو یہ ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ہے نا۔ اور جب ایک کو چھوڑ دیا جائے گا تو دوسرے کو بھی، وہ بھی جو ہے نا خوش ہو جائے گا کہ او مسئلہ تو کوئی نہیں، تو وہ قتل کرتا رہے گا، اسی طرح تیسرا بھی۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ کتبہ، دوسرا قانون، کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت،
لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، جب حاضر ہو جائے تم میں کسی ایک کو موت، یعنی موت کے اثرات آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اگر چھوڑے وہ مال وصیت کرے والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پرہیزگاروں پر، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے کہ وہ وصیت کریں۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ اس وقت کی ہے جب والدین اور قرابت داروں کے حصے میراث میں مقرر نہ تھے، لیکن حضرت شیخ حسین علی الوانی رحمہ اللہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، یہ طبقہ مفسرین کا، یہ فرماتے ہیں منسوخ نہیں ہے، اس میں وہ وصیت نہیں ہے۔ یہ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ وصیت کرے جب موت قریب آ جائے اپنے والدین، کیونکہ عموماً اس کے پاس رشتہ دار اور والدین ہی کھڑے ہوتے ہیں جب بندہ مر رہا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہوتے ہیں اگر زندہ ہو، بہن بھائی ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، تو ان کو وصیت کریں کہ اے میرے والدین، اے میرے بہن بھائیو، اے چاچے مامے، میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کرو، یہ وصیت ہے، یہ ان کے حصوں والی وصیت نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے اور یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جس نے بھی اس کے وصیت نامے کو تبدیل کر دیا ان سننے والوں میں، یعنی جنہوں نے سنا تھا نا، اور یہ بندہ تو مر گیا، اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی اس میں تبدیل کر دیا، فرمایا فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، بس اس کے تبدیل کرنے کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے تبدیل کیا ہے۔ وہ وصیت کرنے والا جو ہے نا وہ بری و ذمہ ہو گیا، اس نے اپنی وصیت کر دی بھائی میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، لیکن بعد میں سننے والوں نے گڑبڑ کی، نہیں جی این نہیں آ کیا تھا، میں کلتا تھا، این جا کیا تھا، اگر غلط کہا تو پھر اس کا گناہ اس بندے پر ہوگا، میت جو ہے نا وہ بری و ذمہ ہو گیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، لیکن اگر جو بندہ ڈر محسوس کرے من موص، وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا کوئی گناہ کا، اب مثال کے ایک بندے نے کسی کو وصیت کی ہے، ٹھیک ہے نا، بعد میں وہ اس سے ڈر محسوس کرے کہ بھائی اس نے فلانے کے ساتھ اپنی اس وصیت میں زیادتی کر رہا ہے، یا جو ہے نا یہ جو وصیت کرنے والا مر گیا ہے یہ طرفداری کر رہا ہے، ایک کے لیے زیادہ کر رہا ہے دوسرے کے لیے کم کر رہا ہے، تو فرمایا فمن خاف، پس جو بھی ڈر محسوس کرے من موصن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، تو فاصلح بینہم، پس یہ ان کے درمیان درستگی پیدا کرے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری صورت، ابھی پہلی صورت میں اگر تبدیل کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن دوسری صورت اگر یہ کوئی ڈر اس کو محسوس ہو کہ بھائی اس وصیت میں اس بندے نے گڑبڑ کی ہے، مثال ایک بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ مر تو گیا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو پھر یہ اپنی طرف سے اسے درست کرے، نہیں اس این نہیں آ کیا تھا، این جا کیا تھا، بات درست کرے، یہ اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا تاکہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میرے ایک رشتہ دار کے ساتھ نہیں لگتی ہے، اس کے ساتھ میں اتنا سا حوالے کروں، دوسرے کو اتنا، اور آپ کو بتاؤں سمیع اللہ آپ نے یہ کام کرنا ہے بعد میں، تو آپ بعد میں ان کو کہیں نہیں اس نے اس طرح نہیں کہا، اس نے برابر اس طرح رکھا تھا، بے شک میں نے اس طرح کہا، آپ اس میں درستگی کریں، اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں فساد ختم کرنے کے لیے۔ تو فرمایا فمن خاف من موص جنفا، بس جو بھی ڈر محسوس کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، او اسمن یا کوئی گناہ کا، فاصلح بینہم، یہ ان کے درمیان صلح کرے، یہ بندہ پھر ان کے درمیان کیا کرے، صلح کرے، فلا اسم علیہ، پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے ایک امر مصلح کا بیان ہو رہا ہے
گزشتہ درس میں بتایا کہ دوسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ، جس میں 10 قوانین کا ذکر فرمایا، جن میں 5 کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، اور 5 کا عقیدے کے ساتھ ہے، اور 5 کا تعلق جو ہے وہ جوارح کے ساتھ ہے۔ اب یہاں یہ ایک قانون ہے، تیسرا قانون، اور روزے کا ہے کہ عموماً یہ لوگ طیش میں آتے ہیں تو جب روزہ رکھیں گے تو ان کا نفس جو ہے وہ قابو میں ہوگا، لیکن آج کل تو الٹا ہو گیا، ہمارا نفس روزے میں بے قابو ہو جاتا ہے، کہتے ہیں روزہ ہے بھائی مجھے تنگ مت کرو ورنہ روزہ لگ جائے گا۔ تو روزہ تو اس چیز کا نام نہیں ہے، روزہ تو اس لیے ہے تاکہ نفس قابو میں ہو ہر لحاظ سے، یہ صرف بھوکا رہنے کا بھی نام نہیں، پیاسا رہنے کا بھی نام نہیں۔ اس میں پہلے جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ وصیت میں گڑبڑ نہ کرو، یعنی مال کو حرام طریقے سے اس میں گڑبڑ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد بھی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنوں کا مال مت کھایا کرو باطل طریقے کے ساتھ۔ درمیان میں روزے کا ذکر کیا، یہ اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے بندے کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے، اور روزے کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اور اس میں ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ یہ کیفیت میں نہیں، ٹھیک ہے نا، فرضیت میں صرف، ٹھیک ہے نا، کیفیت میں الگ الگ۔ پچھلی امتوں میں پتہ نہیں کتنے روزے ہوتے تھے، 20 ہوتے تھے، 30 ہوتے تھے، یا 2 مہینے ہوتے۔ اب اس امت میں 29 دن یا 30 دن یعنی 1 مہینہ، تو تعداد میں فرق تھی، ٹھیک ہے، باقی فرضیت میں کوئی فرق نہیں۔ فرض پچھلے امتوں میں بھی روزہ وہ عبادت ہے جو تمام امتوں میں یہ عبادت رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے، لعلکم تتقون، یہ روزے کا فلسفہ ہے تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، ای صوموا ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو بھی تم میں مریض ہوا، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے لیے بعد میں آنے والے دنوں کے روزے گنتی ہے، یعنی اگر وہ روزے رہ جائے، ٹھیک ہے نا، تو بعد میں روزے رمضان کے بعد کیا کر دے، اس کی قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، ففدیۃ من ایام، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کا کیا کر دے، کھانا کھلائے۔ ویسے تو علماء مانا کرتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، تو فدیۃ طعام ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ، اس کا فرماتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، مطلب یہ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو صاحب نصاب، صاحب وسعت ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، روزے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلائے ہوا، ٹھیک ہے نا، جو صاحب نصاب، مطلب اس سے کیا ہے، فطرانہ ہے یا صدقہ فطر جی، ٹھیک ہے نا، ایک بندے کا۔ آگے فرمایا صرف ایک بندے کو ہی کھلائے اور باقیوں کو نہیں۔ فمن تطوع خیرا، پس جو بھی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے، فہو خیر لہ، پس یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی ایک کے بجائے 10 کو کھلانا چاہے اور ثواب ہے، یہ 20 کو بھی کھلانا چاہتے ہیں، اگر زیادہ کے بس بنتا ہے تو زیادہ کو بھی دے سکتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان کا مہینہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان رمضن سے، اور رمضن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دینا، تو جلا کر راکھ کر دینا، اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جل کر راکھ بن جاتے ہیں، اس میں بندے کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جل کر راکھ بن جاتے ہیں۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن تو 23 سالوں میں اترا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہاں مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے وہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کیا ہوا ہے؟ اترا ہے، اور پھر لوح آسمانی دنیا سے 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وبینات من الہدی، اور واضح دلائل ہدایت کے، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، بس جو بھی تم میں دیکھ لیں، منکم الشہر، تم میں پالے اس مہینے کو، فلیصمہ، چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو بھی مریض ہوا، بیمار ہوا یا سفر پہ ہوا، فعدۃ من ایام اخر، بس اس کے لیے بعد میں آنے والے دنوں کی گنتی ہے۔ یعنی رمضان میں کوئی سفر پہ گیا یا کوئی مریض ہوا، روزے رہ گئے، تو پھر بعد میں اس کی کیا کرے؟ قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، یہ جتنے بھی اللہ نے احکام بیان کیے، ٹھیک ہے نا، روزہ اگر بیمار ہو، سفر میں ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو فرمایا یہ اس لیے ذکر کیا، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تم پہ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تم پہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم عدت یعنی گنتی کے دن پورے کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی کے دن پورے ہو جانے کے بعد، یعنی مہینہ روزے رکھنے کے بعد جب عید والا دن آ جائے تو فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو روزے کا فلسفہ اور عید کا فلسفہ ذکر فرمایا قرآن نے، ٹھیک ہے نا۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور جب عید کا دن آ جائے تو اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں پڑنا ہے، اللہ کی جو ہے وہ خرافات میں نہیں پڑنا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ عید کا دن تو شکر کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے کیا بنا دیے؟ ناشکری کر کر کے پوری رمضان کے روزے بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس پہ تو شکر ادا کریں، باقی دنوں میں اگر 5 نمازیں تو عید کے دن 6 کر دیے، ٹھیک ہے نا، ایک اضافی نماز کر دیے کہ اس میں زیادہ عبادت کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب کوئی سوال کرے، اذا سألک، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب بھی وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لی، چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پہ ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یرشدون، ان کی رہنمائی کی جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روزے کا ذکر ہو رہا ہے بھائی، درمیان میں یہ ذکر فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، تو یہ روزے کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے درمیان میں یہ آیت داخل کر دی ہے کہ روزے کے ذریعے اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اگر میرے بارے میں کوئی سوال کرے تو فإنی قریب، میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں۔ ایک بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ این ربی، ہمارا رب کہاں ہے؟ اقریب ام بعید،
آیا دور ہے یا قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو بتائیں، فنناجیہ، ہم کان میں آواز دیں گے، آہستہ آواز دیں گے، ٹھیک ہے نا، یا ام بعید فننادیہ، یا دور ہے، اگر دور ہے تب بھی بتا دیں، ہم آواز دے کے پکاریں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی جواب نہیں دیا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب کتنا قریب ہے؟ قریب تو یہ قرآن پاک بھی ہے، کتنا قریب ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے اس کے رگ حیات سے، اس کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور رگ حیات سے اور شہرک سے بھی زیادہ قریب ہونے کے باوجود بار بار اعلان کرتے ہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب بھی وہ پکارتا ہے۔ اذا دعان، اذا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں آج دروازہ بند ہو گیا ہے، آج پیر صاحب چھٹی پر جا چکے ہیں، آج پیر صاحب کے ٹانگ میں فر کے آ نہیں سکتے ہیں، یا آج جو ہے تالے لگے ہوئے نہیں۔ اذا دعان، محفل میں پکارے، حضر میں پکارے، سفر میں پکارے، اجالے میں پکارے، اندھیرے میں پکارے، جس جگہ سے پکارے، اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارے میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، اب یہ لیل و نہار کے، ٹھیک ہے نا، احکام ہے، کیونکہ روزے میں کچھ احکام دن کو ہوتے ہیں، کچھ رات کو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ کام دن کے کچھ رات کے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزہ، ٹھیک ہے نا، رات کو بھی یہی معاملہ ہوتا تھا کہ انسان جب تک جاگ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو بس اس وقت تک جو ہے نا وہ جب افطار کر لیتا، اور جو ہی آنکھ لگ جاتی اٹھ جاتا، اس وقت سے پھر اس کا کیا ہو جاتا، شروع ہو جاتا روزہ۔ تو یہ جو ہے نا مشکل تھا، تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث یعنی بے حجاب ہونا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم خیانت کرنے والے تھے اپنی جانوں پر، اپنی جانوں سے تم خیانت کر جاتے، ٹھیک ہے نا، گناہ سرزد ہو جاتا۔ فتاب علیکم، تم پہ مہربانی کر دی، وعفا عنکم، اور یہ حکم تم سے دور فرما دیا ہے، وعفا عنکم، تم سے یہ مشکل کیا کر دیے، ہٹا دیا۔ فالآن باشروہن، بس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں اولاد لکھی ہے، اس کی تلاش میں وہ بندہ، یہ نیت ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید داری، من الخیط الاسود، ایک کالی داری سے، سیاہ داری سے، ٹھیک ہے نا، کھاؤ پیو رات کو، ٹھیک ہے نا، جب تک وہ سفید دھاری جو ہے نا سیاہ داری سے وہ نکل نہ جائے، واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک، پھر اس کے بعد پھر کیا کر دو، بند کر دو روزہ۔ من الفجر، یعنی فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رکھو الی اللیل، رات تک، ٹھیک ہے نا، رات تک مطلب، ٹھیک ہے نا، مغرب کی جب ٹائم داخل ہو جائے، اذان ہو جائے، پھر روزہ کی کیا کر دو، کھول دو۔ ولا تباشروہن، اور مباشرت نہ کرو، یعنی وانتم عاکفون فی المساجد، دراں حال ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ ہاں، رات کا جو ہے نا، مثال کے طور پہ مجامعات کا عورتوں کے ساتھ حکم تو دے دیے، لیکن آگے منع بھی کیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اگر تم اعتکاف پر بیٹھے ہو تو پھر رات کو بھی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اس پھر رات بھی نہیں مل سکتی اگر اعتکاف میں ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، بس اس کے قریب بھی نہ جاؤ، جب قریب نہیں جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، قریب جاؤ گے تو پھر کام بھی ہو جائے گا۔
تو فرمایا فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح یبین اللہ آیاتہ، اللہ بیان کرتا ہے کھول کھول کے اپنی آیتوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ وہ کیا ہو جائے، بچ جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اموالکم اپنوں کے مال، بالباطل بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا شروع میں کیا ہے یہاں پہ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو ہے نا کھاؤ، مما فی الارض جو زمین میں، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ شروع میں کسی اب حلال کھانے کا حکم دیا، درمیان میں روزے کا ذکر کیا، اور یہاں پہ کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے کیا حلال کھاؤ، پھر روزے کا ذکر، پھر کہا کہ حرام نہ کھاؤ۔ اب جب حلال کھانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا، تو حرام سے کیسے بچا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو حرام سے بچنے کے لیے پھر درمیان میں روزے کا ذکر اس لیے لایا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی جب تمہیں ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ دوں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس مہینے میں پورا دن جو ہے میرے حلال چیزوں سے، کھانا حلال پڑا ہوتا ہے گھر میں نا، لیکن روزے میں بندہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو جب اس ایک مہینے 30 یا 29 دنوں میں میرے حلال چیزوں کو میری حکم پر ہاتھ نہیں لگاؤ گے، تو پھر تم اس کے بعد، اس مہینے گزرنے کے بعد حرام سے بطریق اولا بچنے کے لیے کیا ہو جاؤ گے، تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے پورے سال کے لیے کہ بھائی تم جب ایک مہینہ میرے حکم پر حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، حلال بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے، تو پھر تم حرام سے بھی بطریق اولا بچنے کے لیے کیا ہو جاؤ گے، ہاں تیار ہو جاؤ گے۔ تو یہ حکمت ہے کہ پہلے حلال کھانے کا حکم دیا، آخر میں حرام سے بچنے کا حکم دیا، اور درمیان میں روزے کا ذکر یہ سارا کیا، اس لیے یہ ٹریننگ ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ اپنوں کا مال آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور لے کے جاتے ہو، یہ چوتھا حکم ہے جی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور لے کے جاتے ہو تم انہیں حکام یعنی حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ کھاؤ تم، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، رشوت کھاؤ، ہاں تاکہ تم رشوت کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم حکام کے پاس لے کے جاتے ہو، کہتے ہیں نا میں عدالت ہی فیصلہ چاہ کے دے گی، فلانی زمین میری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر میرے پاس بھی فیصلہ لے کے آئے، اور میں تو عالم الغیب نہیں ہوں کہ کون حق پر ہے اور کون اندر معاملہ کیا چل رہا ہے، لیکن کسی کی چرب زبانی اور تیز زبانی کی وجہ سے میں محمد عربی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ غلطی پر تھا، تو قیامت والے دن وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا، بے شک میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیوں نہ کیا ہو۔ تو فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم لے کے جاتے ہو عدالتوں میں، ہاں الی الحکام، حکمرانوں کے پاس لے کے جاتے ہو، جج کے پاس لے کے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ تم کھاؤ ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مال، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 189 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے یسألونک عن الأہلة، اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے شمسی سال اور ایک ہوتا ہے قمری حساب۔
جیسے کہ یہ محرم، ہاں، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ ہے قمری، اور اسی طرح ایک ہے شمسی۔ قمری مسلمانوں کی ہے، اور شمسی جو یہ عیسائیوں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے، فرق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں بھی ہو اور اس کے پاس باقی کوئی اسباب نہ ہو، وہ چاند کو دیکھ کر تاریخ بتا دے گا کہ یہ چاند اتنے دنوں کی ہے، یا 13 تاریخ ہے، یا 12 تاریخ ہے، اس سے اندازہ لگ سکتا ہے۔ لیکن شمسی والا وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آج مہینے کی 12 تاریخ ہے، جب تک وہ کیلنڈر کو چیک نہ کرے۔ یہ فائدہ ہے۔ لیکن یہ یہاں پہ جو بات ہے، تو سوال انہوں نے یہ نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، سوال یہ کیا کہ یہ کیسے گھٹتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے، کیسے یہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بیہودہ سوال ہے، اور اس کے جو اصل مسئلہ ہے تو پوچھو اس کے بارے میں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے سوال کچھ کیا، لیکن جواب اللہ نے مقصودی بات کر دی کہ یہ بیہودہ قسم کا سوال ہے کہ یہ گھٹتا کیوں ہے اور یہ بڑھتا کس طرح ہے، اور اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کے لیے یہ الگ ذکر کیے، خاص طور پر حج کے ایام معلوم کرنے کا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نہیں ہے نیکی کا کام بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں کو من ظہورها، ان کے پشتوں سے۔ قرآن جدھر عقیدے کی درستگی کرتا ہے ادھر باطل رسموں کی بھی رد کرتا ہے۔ یہ ایک رسم کا رد کیا ہے۔ رسم یہ تھا کہ یہ جب حج کے لیے جاتے اور احرام باندھ لیتے تو حج سے واپسی پر جو ہے نا یہ گھر کے دروازے سے نہیں جاتے تھے، بلکہ پیچھے سے نقب لگا کے دیوار میں، یا یہ چھت کے اوپر چڑھ کر گھر میں نیچے گھستے تھے، یا جو ہے نا یہ گھر کے پیچھے سائڈ سے یہ آتے تھے، دروازے سے نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ نے اس کا رد کیا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ احرام باندھ لیتے، مثال یہاں سے ہم نے احرام باندھے اسلام آباد تک پہنچے، کوئی بٹوا رہ گیا یا کوئی بیک رہ گیا یا کوئی مسئلہ رہ گیا، تو پھر جب یہ واپس اس چیز کو لینے کے لیے آتے تو پھر دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے آتے، دیوار پلانگ کراتے یا اس میں نقب لگا کے آتے۔ اس کا رد کیا قرآن نے کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، نہیں ہے نیکی کا کام یہ کہ تم اپنے گھروں کو پشتوں سے آؤ، پیچھے سے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جو ڈر گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں کو اس کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کیونکہ جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ پھر وہ دعویٰ دہرایا ہے، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتل و قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن میدان جنگ میں بھی زیادتی کرنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا دین اسلام کا انصاف ذرا دیکھیں نا، کتنا منصف دین ہے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ فرماتے ہیں زیادتی سے اپنے آپ کو کیا کرو، بچایا کرو۔ تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے قتل و قتال کرو اللہ کے راستے میں جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی پھر بھی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے پیار نہیں کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں پر انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جیسے تمہیں انہوں نے نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ شرک والا فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس انہیں قتل نہ کرو۔ ہاں قتل کرو، ان سے لڑائی کرو اگر وہ تم سے لڑے، لیکن مسجد حرام کے پاس نہیں۔ دیکھیں جنگ کی حالت میں بھی مسجد کے احترام کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج تو بغیر جنگ کے بھی کوئی اس کا نہیں کرتے ہیں کوئی احترام۔ تو فرمایا کمزوری ہے ہماری، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور نہ قتل کرو انہیں مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں قتل نہ کرے اس میں، یعنی تم انہیں مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو، لیکن اگر وہ تمہیں مسجد حرام کے پاس قتل کرنا شروع کر دے پھر تم بھی ان کے ساتھ قتل و قتال کرو، یہ نہیں کہ وہ تمہیں مارنے اور تم نہیں ہمیں تو مسجد حرام کے پاس منع ہے، نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کر دیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے، ہاں وہ نہ کریں تو پھر مسجد حرام کا احترام کرو اور ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، تمہیں قتل کریں تو فَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی انہیں مارو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اگر وہ رک جائے، باز آ جائے تو اللہ رب العزت جو ہے نا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وقاتلوہم، اور ان کے ساتھ قتل و قتال کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ یہ شرک والا فتنہ ختم نہ ہو جائے، یہ مسئلہ ہے، یہ شرک والا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے للہ، خالص اللہ کے لیے پکار ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فَلَا عُدْوَانَ، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، ہاں ظالموں کے ساتھ پھر بھی لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، جو ظالم ہے، ٹھیک ہے نا، جو باز نہیں آتے تو ان کے ساتھ، لیکن جو باز آتے ہیں تو پھر ان پر کوئی زیادتی نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کی، والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں بھی برابری ہے، ٹھیک ہے نا، حرمت والے مہینے کی بدلے حرمت والے مہینے کے مطلب کیا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑائی اور قتال نہیں کرنی ہے، لیکن اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تم سے قتال کرے پھر تمہیں بھی مسلمانوں اجازت ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ان کے سر کاٹ دو، تمہیں بھی پھر اجازت، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے۔ تو فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینے کی، والحرمات قصاص، اور حرمتوں میں بھی برابری ہے۔ فمن اعتدی، پس جو بھی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، پس تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، اسی جتنی انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ اب یہاں کیا ہے آیت کا، ٹھیک ہے نا، ظاہری ترجمہ تو یہ فمن اعتدی علیکم، بس جو بھی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن زیادتی کا حکم دے رہا ہے، نہیں، اب معنی ٹھیک کرتے ہیں، دیکھیں، فمن اعتدی علیکم، پس جو بھی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیکم، پس تم انہیں ان کی زیادتی کا بدلہ دو، جزا سزا دو، ٹھیک ہے نا، ان کو ان کی زیادتی جو انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس زیادتی کی سزا دو، بمثل ما اعتدی علیکم، لیکن اس سے زیادتی نہ کرو جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، انصاف دیکھو ذرا، اتنی کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور ڈرو اللہ سے، اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اب جہاد کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو جہاد صرف تلواروں کے ساتھ نہیں، صرف ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہاں اس کے ساتھ کیا لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، مال کے ذریعے بھی، اب اس کا ذکر کیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، ٹھیک ہے نا، اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو میسر ہو قربانی کے جانور۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ حلق کرو اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے، اپنے ایک مقام تک قربانی کے جانور پہنچ جائے۔
فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، بس جو تم میں مریض ہوا، بیمار ہوا، یا اس کے سر میں درد ہوا، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، بس اس کا فدیہ جو ہے من صیام، روزے، او صدقۃ یا صدقہ ہے، او نسک یا قربانی کا جانور ہے۔ اب یہاں پہ تو کیا فرمایا، کسی وجہ سے تم روک لیے گئے ہو، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا اللہ اکبر، جو میسر ہو قربانی کا جانور، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، جو بھی تم میں بیمار ہو یا سر میں درد ہو تو اس کا فدیہ روزیں، او صدقۃ یا جو ہے صدقہ ہے، او نسک یا قربانی کا جانور ہے۔ اب یہاں کتنے روزے ہو اس کی تعداد نہیں بتائیے، ٹھیک ہے نا، اور کتنے جو ہے نا صدقہ دینا ہے، کس کو صدقہ دینا ہے، کتنے بندوں کو، تو اس کا بھی نہیں بتایا، تو اس کی حدیث میں ذکر آیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے قرآن کی پہلا درجہ تفسیر کا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے، وہ موجود ہوتی ہے۔ اگر قرآن اس کے بعد جو ہے درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر قرآن کی وہ حدیث کے ساتھ، تو یہ حدیث میں پھر موجود ہے۔ 3 روزے رکھنے ہیں، اگر صدقہ دینا ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا تیسرے او نسکن یا قربانی پیش کرے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جس نے فائدہ لیا بالعمرۃ، عمرہ کے ساتھ، إِلَى الْحَجِّ، حج کی طرف، ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب ہے اس نے عمرے کا احرام باندھا تو عمرہ کیا، اور جو ہے نا حج کا مہینہ آ گیا، اس نے حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملا لیا، تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پس جو میسر ہو قربانی کے جانور سے۔ آپ کہیں گے اس میں کیا مطلب ہے، جس نے عمرہ اور حج کیا، عمرے کو حج کے ساتھ ملا لیا ہے، تو اس نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا، تو اب یہ جو قربانی ہے یہ شکرانے کے طور پہ ادا کرے گا، شکرانے کا، ٹھیک ہے نا، تو یہ فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پس جو میسر ہو قربانی کے جانور سے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو حج میں 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب واپس آ جائے تو رکھے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 دن بن جاتے ہیں، 10 روزے بنتے ہیں۔ اب یہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ نہیں اگر ادھر رکھنے ہو تو 3 رکھنے، اگر ادھر واپس آ جائے تو 7 رکھنے، نہیں، یہ دونوں کام لازمی ہے، ادھر بھی 3 روزے رکھیں اور جب واپس آ جائے تو 7 روزے رکھے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہو جائیں گے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہنے والے، دور سے آنے والے ہیں، اگر وہ آس پاس ہے تو ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔